اب ایمان کے اوپر جمنے کے لیے بندے کو اپنا ایمان بچانا پڑتا ہے اور اس کو کئی مرتبہ کہف کے اندر جانا پڑتا ہے. جیسے نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا, وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہف میں چلے گئے تھے. آج کے دور میں بھی ایمان بچانے کے لیے بندے کو کسی کہف کے اندر داخل ہونا پڑے گا. توجہ سے بات سنیے گا. آج کے زمانے میں 5 کہف ہیں. آج کے زمانے میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. اگر ان کہف میں بندہ داخل ہو جائے تو وہ زمانے کے یہ جو رواج کے رسم و رواج کے فتنے ہیں ان سے بچ سکتا ہے. ان میں سے پہلا کہف جو ہے وہ مدارس کا کہف ہے. پہلا کہف کون سا ہے؟ مدارس کا کہف. جو بچہ مدرسے میں آ جاتا ہے, آپ غور کریں گے, اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, اس کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں, اس کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے, اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا کی یہ نئی نئی ترقی اس بندے کو نہیں لبھا سکتی, اس بندے کو شیطانی راستے پہ نہیں چلا سکتی. یہ بندہ مدرسے کی برکت کی وجہ سے اپنے دین کے اوپر جمع ہوتا ہے اور اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے شریعت کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. تو مدرسہ اس کے لیے کہف بن جاتا ہے. مدرسہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ کہف بن گیا. اس کا ایمان بچ گیا. دوسرا کہف آج کے دور میں اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں. جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ بیعت ہو جاتے ہیں, نسبت کو جوڑ لیتے ہیں, وہ بھی ایک کہف میں داخل ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے وہ دفتروں میں کام کرنے والے ہیں, فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں, مگر ان کے اندر دینداری آ جاتی ہے. وہ رسم و رواج کی طرف نہیں جاتے, وہ زمانے کی جو ہے فتنے فساد کی طرف نہیں جاتے, بلکہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھتے ہیں اور دین کی زندگی گزارتے ہیں. ان کا بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرنے کی برکت کی وجہ سے. تو یہ اللہ والوں کی خانقاہیں بھی آج کے دور میں ایک کہف کی مانند ہیں. ایک تیسرا کہف آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے, جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں. یہ بھی کہف کی مانند ہے. ہم نے دیکھا ہے جو نوجوان جماعت میں جانا شروع کر دیتا ہے, سروزہ لگا لیتا ہے, چلہ لگا لیتا ہے یا 3 چلے لگا لیتا ہے, وہ بھی دین کے اندر آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں بھی دین آ جاتا ہے. وہ کاروباری ہو, وہ دکاندار ہو, وہ سبزی فروش ہو, یا وہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو, لیکن جماعت میں جانے کی برکت سے دین اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. اس کی اپنی زندگی بھی دین والی بن جاتی ہے اور اس کے گھر کے بیوی بچے بھی دین والے بن جاتے ہیں. تو اس بندے کا دین بھی گویا تبلیغ میں آنے کی وجہ سے محفوظ ہو گیا. یہ تبلیغ اس کے لیے کیا بن گئی؟ کہف بن گیا. تو مدارس بھی کہف ہیں, خانقاہیں بھی کہف ہیں, اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کہف ہے. یہ کہف ہے. اور ایک چوتھا کہف ہے, وہ قرآن مجید ہے. جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے, قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو قرآن مجید اس بندے کے دین کا محافظ بن جاتا ہے. تو قرآن مجید بھی کہف کی مانند ہے. آپ غور کریں, جو نوجوان مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے ان میں جڑ جاتے ہیں اور درس قرآن روزانہ اٹینڈ کرتے ہیں, ان لوگوں کا دین محفوظ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں, وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں, بازاروں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں, لیکن درس قرآن کی وجہ سے ان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. عورتوں میں ہم نے اس کا اثر زیادہ دیکھا ہے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہزاروں جگہوں پر درس قرآن, دورہ قرآن کے نام پر مستورات قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہی ہوتی ہیں, اور بہت ساری آنٹیاں نوجوان یونیورسٹی کی بچیاں جا رہی ہوتی ہیں اور پورا رمضان وہ درس قرآن سن کر گزارتی ہیں. ان عورتوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, دین محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن ان کے لیے کہف بن جاتا ہے. قرآن نے ان کے ایمان کو بچا لیا زمانے کے فتنوں سے. اور 5واں کہف مکہ اور مدینہ ہے. جو بندہ آج کے دور میں مکہ اور مدینہ میں پہنچ جاتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دجال پوری دنیا کے اندر جائے گا اور اپنے فتنے کو پھیلائے گا, لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. تو چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, اس لیے مکہ اور مدینہ بھی کہف کی مانند ہو گئے. جو وہاں چلا جائے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. تو کتنے کہف دنیا کے اندر ہوئے؟ 5 کہف ہوئے.
ایک کہف کون سا ہوا؟ مدرسے کے ساتھ جڑ جانا. چنانچہ آج کے دور میں یونیورسٹی کی بچیاں، کالج کی بچیاں، میڈیکل ڈاکٹر بچیاں جو مدارس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، وفاق کا نظام پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ ڈاکٹر بچیاں ہوتی ہیں مگر ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ پردے دار، وہ بہت ہی زیادہ پاک دامن بچیاں بن جاتی ہیں. ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ پہلے وقت میں تو بڑی بڑی جو ہے ولیہ عورتیں بھی ایسی زندگی نہیں گزارتی تھیں جیسی زندگی یہ نیک آج کی بچیاں گزار رہی ہیں. تو ان کے لیے یہ مدرسہ ایک کہف بن جاتا ہے جو ان کے ایمان کو بچا لیتا ہے. اور دوسرا کہف کون سا ہے؟ خانقاہ. اللہ والوں کی خانقاہیں جہاں بھی ہیں، یہ خانقاہیں بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں، اللہ کے ذکر سے جوڑ دیتی ہیں. ایسے لوگ رسم و رواج میں نہیں پڑتے بلکہ انقطاع عن المخلوق حاصل کرتے ہیں اور ترک دنیا کرتے ہیں، اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. ففروا الی اللہ کا مصداق بن جاتے ہیں. ان کا بھی ایمان محفوظ ہوتا ہے، اس لیے یہ خانقاہیں ان کے لیے بھی کہف کی مانند بن جاتی ہیں. اور تیسرا کہف کون سا ہوا؟ دعوت و تبلیغ کا کام. جو بندہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مقامی گشت کرتا ہے، بیرونی گشت کرتا ہے، سروزہ لگاتا ہے، شب جمعہ میں جانا شروع کر دیتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس بندے کا دین محفوظ ہو جاتا ہے. وہ بندہ دیکھنے میں دنیا دار بندہ ہوتا ہے، ایک سبزی فروش ہے یا مزدور ہے یا کام کرنے والا ہے، لیکن دین کی فکر اس کو لگ جاتی ہے. پوری دنیا میں دین آ جائے اس کے دل کا غم بن جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، یہ دجالی فتنے سے بچ گیا. تو یہ دعوت و تبلیغ اس کے لیے کہف بن گئی. جیسے اصحاب کہف کا ایمان بچ گیا تھا، اللہ نے اس نوجوان کا ایمان اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے محفوظ فرما دیا. چوتھا کہف کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے. جو بندہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہو، اگر درس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، قرآن مجید کو سمجھ رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو قرآن مجید کی برکت ایسی ہے، یہ قیمہ ہے، یہ کتاب انسان کو دین کے اوپر جما دیتی ہے. اس کی برکت سے اللہ اس کے دین کو محفوظ کر لیتے ہیں. لہذا قرآن مجید بھی بندے کے لیے ایک کہف بن جاتا ہے. اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ اور مدینہ. یہ بھی اللہ نے ایسے شہر بنا دیے جو برکت والے شہر ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا آرام مدینہ طیبہ میں ہوا. یہ دونوں شہر نبی علیہ السلام کے شہر ہیں اور یہ دونوں کہف ہیں. جو وہاں پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس بندے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. لہذا اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کسی نہ کسی کہف کے ساتھ نتھی ہونا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو سورہ کہف کے جو 5 واقعات ہیں نا، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ہے. تو اصحاب کہف کے واقعے میں سبق کیا ہے کہ اے بندے، اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو زمانے کے جو ہے نا حالات سے، اور جو ہر طرف بے حیائی کا ماحول بڑھ رہا ہے اور کفر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہف میں سے کسی نہ کسی کہف کے اندر جانا پڑے گا، تب تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور ایک اور بات سن لیجئے کہ میں نے ایک حدیث پاک میں یہ بات پڑھی، میں ابھی آج اس کا ریفرنس تلاش کر رہا تھا. اس حدیث پاک میں تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کے جو انصار ہوں گے یہ کہف میں رہنے والے لوگ ہوں گے. امام مہدی کے جو انصار ہوں گے، انصار سے کیا مراد؟ ان کے جو مددگار ہوں گے. تو ان کے مددگار کون لوگ ہوں گے؟ جو اس وقت کے اصحاب کہف ہوں گے وہ ان کے مددگار ہوں گے. تو جو گویا اس وقت ان 5 کہف کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے نا، یہ اپنے وقت میں امام مہدی کے انصار بنیں گے، ان کے دوست بنیں گے، اور اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال کے فتنے سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے.